دل کے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے گی۔ ایک غریب آدمی ایک نبی سے مچھلی پکڑتا تھا اور بازار میں بیچا کرتا تھا۔ اس مچھلی کی کمائی سے وہ بیچارہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مچھلی لے کر بازار سے ندی سے بازار کی طرف بیچنے جا رہا، راستے میں ایک ظالم آدمی مل گیا۔ مچھلی ہمیں دے۔ اس نے کہا صاحب لے لیجئے، اس کا پیسہ دے دیجئے۔ اس نے مچھلی لے لی، کہا اس کی قیمت۔ اس نے ایک لات ماری اس کے پیٹ پر۔ ہم سے قیمت مانگتا ہے، جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ اس آدمی نے ایک لات ماری، مچھلی چھینی، پک، ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ یہ آدمی پھر اڑتا اور اس سے مچھلی چھینتا، بھائی یہی مچھلی میری بیوی اور بچوں کے لیے ہے، یا تو اس کی قیمت دے دو یا مچھلی مجھے واپس کر دو، میرے بچے 1-2 دن سے کھانا نہیں کھائے ہوئے ہیں۔ اس نے پھر دھکا دیا، ہٹ۔ اس نے پھر مچھلی چھینی۔ دونوں، یہ اپنی طرف چھین رہا تھا، وہ اپنی طرف۔ جس کی مچھلی تھی اس آدمی نے دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہا ہے، تو اس نے اس کے ہاتھ کو منہ میں رکھ لیا، یہ انگوٹھا اور کاٹ لیا۔ لیکن اس نے پھر ایک لات ماری اور مچھلی چھین کر وہ لے گیا۔ لیکن اس نے اس کے انگوٹھے میں کچھ کاٹ لیا، ایسے کاٹا، تھوڑا سا لگی اس کو، لیکن تھوڑی دیر میں درد بند ہو گیا۔ یہ شام کو وہاں جاتا ہے، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، مچھلی بناتا اور پکنک ہوتی ہے۔ دوستو احباب نے گل چھرے اڑائے، مچھلی کھائی اور شام کو عشاء کے بعد اپنے بستر پہ چلے گئے سب سونے کے لیے۔ جس نے مچھلی چھینی تھی، رات کا آدھا حصہ گزر گیا، تب اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوا۔ اس درد نے اس کو نڈھال کر دیا۔ رات کسی طریقے سے کٹی، صبح ہو کر ایک حکیم کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ اس میں درد ہے۔ اس نے کہا صاحب اس میں تو انفیکشن پھیل گیا، زہر پھیلا ہوا ہے انگوٹھے میں، تو آپ کا انگوٹھا تو کاٹا جائے گا، اور اگر آپ نے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ زہر تمہارے پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں صاحب انگوٹھا کاٹ دو۔ انگوٹھا کاٹ دیا گیا۔ 2-3 مہینے کے بعد یہ پھر وہاں کچھ چیز باقی رہ گئی، پھر وہاں سے درد شروع ہوا اور زہر پھیلتے پھیلتے پورے ہاتھ کی ہتھیلی میں پھیل گیا۔ یہ حکیم کے پاس آیا کہ اب تو درد برداشت نہیں ہو رہا، دیکھیے۔ حکیم نے کہا آپریشن میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، انگوٹھا کاٹتے وقت کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، وہ زہر پوری طریقے سے نہیں نکل پایا، اس لیے اب تو میں یہ پورا کا پورا پنجہ کٹوانا پڑے گا، نہیں تو یہ زہر پھیل کر تمہارے پورے ہاتھ کو پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا نہیں ہاتھ بچا لو، یہ پنجہ جا رہا ہے تو جانے دو۔ اس کا پنجہ کٹتا ہے تو 3 مہینے کے بعد پھر اس کا زہر بڑھنا شروع ہوتا ہے، کلائی تک پہنچ جاتا ہے۔ حکیم نے کہا نہیں صاحب یہ زہر پھر رہ گیا تھا، ہم نے تو کوشش کی تھی، اب یہ تمہاری کوہنی تک ہاتھ کاٹا جائے گا ورنہ پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا۔ کوہنی کاٹ دی گئی۔ وہ زہر کوہنی کٹنے کے بعد 3-4 مہینے کے بعد اس کے بازو تک پہنچ گیا۔ حکیم نے اس کا بازو کاٹ دیا اور کہا کہ سنو مجھے اس کی وجہ بتاؤ کیا ہے، یہ درد تمہارے کیسے شروع ہوا ہے؟ میں تو آپریشن صحیح کر رہا ہوں، سب کچھ کاٹ رہا ہوں، لیکن زہر پھیلتا جا رہا، مجھے اس کی شروعات بتاؤ کیا ہے۔ اس نے اپنی 1.5-2 سال پرانی بات بتائی، ایسا ہوا تھا، اس آدمی نے مجھے مچھلی دینے سے انکار کیا تھا، میں نے ظلماً اس کی مچھلی کو لے لیا، ناجائز طریقے سے اس کے مال پر میں نے قبضہ کیا، اس کی مچھلی کو چھینتے وقت اس نے انگوٹھا میرا کاٹ لیا، گھر آنے تک انگوٹھے میں درد نہیں ہوا، رات آدھی گزر گئی تب سے درد شروع ہوا، اور تب سے میری انگلی، پھر پنجہ، پھر کلائی، پھر کوہنی، پھر بازو۔ حکیم نے کہا سنو اب تمہارا بازو کاٹ دینے کے بعد بھی میں گارنٹی نہیں دیتا کہ اب تم صحیح ہو گئے، اب یہ زہر تمہارے پورے جسم تک پھیل سکتا ہے، تم نے جو وجہ بتائی ہے اس درد کی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ علاج میرے پاس نہیں ہے، اگر تم اس کا صحیح علاج کرنا چاہتے ہو تو اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ اسی آدمی کو ڈھونڈو جس نے تمہارا انگوٹھا کاٹا تھا اور اس نے ضرور تمہیں کوئی بد دعا دی تھی،
اب اس کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، اگر وہ مل جائے تو اس کے ہاتھ پیر جوڑ کر اس کے پیروں پہ گڑ کے معافی مانگ لو، اگر وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو تمہارا یہ زہر تمہارے جسم میں پھیلنے سے رک سکتا ہے، ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، یہ تمہیں ظلم کرنے کی سزا مل رہی ہے، جاؤ اور کسی طریقے سے اس آدمی کو ڈھونڈ کر اس سے معافی تلافی کر لو۔ 1.5-2 سال کا عرصہ ہوتا ہے، یہ آدمی اس کو ڈھونڈنے لگا لیکن نہیں مل رہا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک ندی کے کنارے سے ایک آدمی مچھلی لے کر آ رہا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو یہ وہی آدمی ہے جو 2 سال پہلے جس سے میں نے مچھلی چھینی تھی۔ یہ آدمی اس کے پاس گیا، اس آدمی نے کہا جی بولیے، کہا مجھے پہچانا؟ کہا نہیں۔ یہ میرا انگوٹھا، پھر پنجہ، پھر کلائی، پھر کونی، پھر بازو۔ کہا میرے بھائی سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہا یہ صرف تمہاری وجہ سے میرا کاٹا گیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ کہا میں وہی ظالم انسان ہوں، آج سے 2 سال پہلے جو مچھلی میں نے تمہارے ہاتھ سے چھینی تھی اور چھینتے وقت تم نے میرے انگوٹھے کو کاٹ لیا تھا۔ میرے بھائی تم نے انگوٹھے میں کاٹا ضرور تھا، میں مچھلی چھیننے میں کامیاب ضرور ہو گیا تھا۔ تم رو رہے تھے کہ اس مچھلی کے علاوہ میری بیوی بچوں کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں نے نہیں سنی۔ مچھلی والا روتا ہے، کہتا میرے بھائی جاؤ، میں نے تمہیں صدق دل سے معاف کر دیا، میں پہچان گیا کہ تم کون ہو۔ میرے بھائی مجھے اگر معلوم ہوتا کہ میری بد دعا جو منہ سے نکلے گی وہ قبول ہو جائے گی تو میں کبھی بد دعا نہیں دیتا، میں جذبات میں آ کر دے گیا۔ اچھا تو تم نے مجھے بد دعا بھی دی تھی؟ کہا ہاں، جب تم نے میرے ہاتھ سے مچھلی چھینی اور لے کر جانے لگے تو مجھے اپنے بچوں کی بھوک سے بلبلانا یاد آ رہا تھا۔ میں اور میری بیوی 1-2 دن بھوکے رہ سکتے تھے، لیکن میرے بچوں کی تڑپ بھوک سے مجھ پہ دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور یہی ایک ذریعہ تھا، یا تو بیچ کر میں کھانا بناتا یا اسی مچھلی کو میں گھر میں پکواتا۔ تم نے میرے بیوی بچوں کے پیٹ پر لات مار کر ظلم کر کے یہ مچھلی ہم سے لے لی۔ جب تک تم میرے آنکھوں کے سامنے جاتے رہے مجھے امید ہوتی گئی کہ اب دے جائے، اب دے جائے، اب پلٹ جائے، لیکن جب تم میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے تو میں نے آسمان پہ نظریں ڈالی اور فرمایا الہ العالمین تو اس آدمی کو دنیا میں ایسی سزا دے جو اس کے لیے نشان عبرت بن جائے، جس نے میری بیوی اور میرے بچوں کے پیٹ پر لات ماری، مجھ سے میرا رزق چھینا، آئے اللہ اس کو دنیا میں ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ سچ کہا تھا اللہ کے نبی نے، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم جب بد دعا دیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک جاتی ہے، 7 آسمان کے فرشتے اس کو دروازہ دے دیتے ہیں، راستہ دے دیتے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیری نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ تیرے لیے سارے لوگوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن میں نے تیرے لیے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے۔ پھر اللہ اور ظالم کے بیچ میں پھر کوئی نہیں رہتا، پھر اللہ اس ظالم کو اس دنیا ہی میں ایسی سزا دیتا ہے جو اس کے لیے مقام عبرت اور نشان عبرت بن جاتی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تجھے بد دعا نہیں دیتا، جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں جب اس کو معاف کیا گیا اس کے بعد اس کا بازو کے بعد پھر اس کا اور حصہ نہیں کاٹا گیا، وہ آدمی صحیح ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ کو لے کر گھومتا تھا اور بازار میں جا کر کہتا تھا لوگوں ظلم نہ کرو، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ ہے جو آج میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے، یہ مظلوم کی آہ کا نتیجہ ہے جو میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمانوں والو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ ساری قسمیں ناجائز طریقے سے ہیں کھانے کی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بتائی
وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، میں نے جاہلیت کے سود کو، بیاج کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا۔ قرآن سود کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمانو والو تم سود کو دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ۔ ہم نے 1 لاکھ روپیہ تمہیں دیا، لاؤ 1 سال کے بعد تم ہمیں 2 لاکھ دے دینا یا 1.5 لاکھ، ٹھیک ہے، نہیں دے پائے 2 سال کے 3 سال ہو گئے، وہ 1 لاکھ تھا میرا، آپ نے دوسرے سال نہیں دیا، تیسرے سال میں 3 لاکھ ہو گیا، چوتھے سال میں 4 لاکھ ہو گیا، 1 کا 2 ہو گیا، 2 کا 4 ہو گیا، 4 کا 6 ہو گیا۔ اللہ نے اسی کو منع کیا ہے، اے ایمان والو تم سود کو دگنا اور چوگنا کر کے مت کھاؤ، منع کیا۔ اور پھر اسلام نے سود کے بارے میں اتنی بندشیں باندھ دی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 70 درجے ہیں، سنیے، اور ربا 70 حوبا، سود کے بیاج کے 70 درجے ہیں۔ سب سے ہلکا درجہ اور آسان درجہ کیا بتایا؟ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا 70 درجوں میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ کیا کوئی مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ بتانے کا مقصد کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ کہ جس طریقے سے ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کی کوئی شکل نہیں ہے جائز ہونے کی۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے موقع پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نکاح کے موقع پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بیٹھا ہے، یہ آیتیں جو 3 پڑھی جاتی ہیں، 3 نہیں 3000 بار پڑھ لو، 3000 نہیں 3 لاکھ بار پڑھ لو، لیکن اس کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی بیٹے پر، حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سود کو چاہے کتنا بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، چاہے پورا قرآن پڑھ کر سودی کمائی پر سودی رقم پہ اوپر کھاؤ، سود حرام ہی رہے گا۔ جس طریقے سے ماں بیٹے پر حرام رہتی ہے اسی طریقے سے سود حرام رہے گا، کسی قیمت پر حلال نہیں ہو سکتا ہے سود۔ ينكح الرجل امه، جس طریقے سے سود کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ایک مرد، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ آدمی اس لڑکے کو کتنا بری نظر سے دیکھتا ہے جو اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھے ہوئے ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سماج والوں، گاؤں والوں، نارائن پور والوں، معظم پور والوں، شری رام پور والوں، لکھی پور والوں، بلیا ڈنگا والوں، کلیا چک والوں، مالدہ والوں، جتنا تم اس آدمی کو بری نظر سے دیکھتے ہو جو اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھا ہے، اس سے 70 گنا بڑھ کر تم اس آدمی کو بری نظر سے دیکھو جو سود کھاتا ہے۔ سود کا یہ سب سے ہلکا درجہ ہے، اور جو 69 درجے جو ہیں وہ اس سے بڑے بڑے ہیں۔ یہاں تو کھانے سے مطلب ہے چاہے جیسا ہو، ہماری دعوت آنی چاہیے، اور باقاعدہ مانگتے ہیں، دیسی ہے، کیسے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے اور کیسے ہمارے ضمیر گوارا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، حضرت براء ابن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 بابا وَأَدْنَاهَا
مثل اتیان الرجل علی امہ. اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 72 درجے ہیں، دروازے ہیں. اس حدیث میں 70 بتائے، اس میں 72 بتائے. اس میں درجے کہے، اس میں دروازے کہے. الربا اسنانی و سبعون بابا، سود کے 72 دروازے ہیں. وہ ادنا، سب سے قریب دروازہ کون سا ہے؟ مثل اتیان الرجل امہ، کوئی شخص اپنی ماں کے پاس زنا کی نیت سے آتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. یہ سب سے قریب دروازہ ہے، سب سے قریب دروازہ یہ ہے سود کا. اب 61 دروازے کیا ہوں گے جب سب سے قریب دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. کہاں ہیں ہم؟ سود کے بارے میں ہم تصور کریں روح کانپ جاتی ہے. ایک اور حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اشد من 36 زنیۃ. اس حدیث کو امام طبرانی نے طبرانی میں نقل کیا ہے اور علامہ البانی اس حدیث کو اپنی سلسلۃ احادیث الصحیحہ کے اندر نقل کر رہے ہیں. یعنی یہ حدیث صحیح درجے کی ہے. کیا ہے؟ درہم ربا. ابھی تک تو سود کے بارے میں سنا، اتنے دروازے، اتنے درجے، اتنے وہ ہیں. یہاں کیا فرمایا؟ درہم ربا، 1 درہم کھانا سود کا. پیٹ بھر کے چھوڑ دو. 1 درہم، جس نے سود کا 1 درہم کھایا، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اور آدمی جان بوجھ کر کھائے. 1 درہم سود کا، 1 درہم جسے انسان کھاتا ہے اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے. وہ جانتا ہے کہ بینک میں نے 1 لاکھ جمع کیا تھا، 6 مہینے کے بعد 1,03,000 ہو گیا ہے. یہ 3,000 وہی ہے. اس کا 1 روپیہ، 1 درہم اس میں سے کھانا، درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے. اشد من 36، 30 اور 6 36، یہ 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے. اشد من 36 زنیتن، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے. سود کا 1 درہم کھانا یہ سخت ہے، زیادہ ہے. 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی سخت ہے. ہم یہاں سے اندازہ لگائیں ہم سود کھا رہے ہیں. اور حضرت جابر ابن عبداللہ کی اس حدیث نے تو کلیئر کر دیا. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء. اگر کسی کی نوکری بینک میں لگی ہوئی ہو تو وہ معاف کرے ہمیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو سود کھاتا ہے. آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، کھلانے والے پر. سود ملا ہمیں اور ہم کھلا رہے ہیں آپ کو. کھانے والے پر بھی لعنت، کھلانے والے پر بھی لعنت. وکاتبہ، سود کا کاروبار لکھنے والے پر بھی. ہم سود نہ کھا رہے ہیں نہ کھلا رہے ہیں، لیکن ایک بینک میں جرجی صاحب کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ بینک ہے، لیکن ہم اس میں سودی کاروبار لکھ رہے ہیں. ہاں تم نے 1 لاکھ جمع کیا، 6 مہینے کے بعد ہم 1 لاکھ کو 1,03,000 کر رہے ہیں، 4,000 کر رہے ہیں، 5,000 کر رہے ہیں. لکھ تو رہے ہیں، ہم کھا نہیں رہے ہیں، کھلا نہیں رہے ہیں، لیکن لکھ رہے ہیں. اس پر بھی لعنت. وشاہدیہ، دونوں طرف سے گواہی دینے والوں پر. ایسا ہوتا ہے نا صاحب مولانا ہم 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے. ارے میری بیٹی کی شادی 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو 1,20,000 دے دیں گے. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ 1,20,000 دو گے؟ چلو گواہ لے کے آؤ. ایک آدمی گواہ لے کے آ رہا ہے. اب 6 مہینے کے بعد وہ میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے، 1,20,000 نہیں دے رہا ہے. اب وہ آدمی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں بھائی جرجی صاحب آپ نے دیا تھا 1 لاکھ اور اس نے کہا تھا کہ 1,20,000 دیں گے. دونوں طرف سے جو گواہی دے رہا ہے
یا میری طرف سے اور اس کی طرف سے، وشاہدیہ، اس کے دونوں گواہوں پر بھی لعنت، گواہی دینے والوں پر بھی لعنت۔ اور اللہ کے رسول نے اس کے بعد یہی نہیں کہا کہ بس لعنت، قال ہم سواء، کہا یہ سب برابر ہیں، یعنی جتنا گناہ سود کھانے والے کو ملے گا اتنا ہی گناہ لکھنے والے کو ملے گا، اور اتنا ہی گناہ گواہی دینے والے کو بھی ملے گا، چاہے اس نے سود کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، درجے میں سب برابر ہیں۔ کہاں ہیں ہم؟ چلیے 3 چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز پہ آئیے، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم اللہ سے عورتوں کے سلسلے میں ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امان میں لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہ کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ حق بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارا حق یہ ہے، یعنی عورتوں کا، کہ وہ اپنے شوہر کے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں جس سے مرد کو، شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اور اگر ایسا کرے تو شوہر ان کو مار سکتے، ہلکی مار۔ اور مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو انصاف، دستور کے مطابق، سماج کے رسم و رواج کے مطابق، معاشرے کے طور طریقے کے مطابق کھانے پینے میں، دوا اور علاج میں ان کی کمی نہ ہونے دے۔ ایک چیز اللہ کے نبی نے عورتوں کے سلسلے میں مردوں کو بہت چاق و چوبند رہنے کے لیے کہی ہے، اور اس میں خیال رکھنا پڑے گا عورتوں کا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء، عورتوں کے سلسلے میں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے سلسلے میں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ کیا نصیحت کرتا ہوں؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، آئے مردو، پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے۔ یہ پسلی ہے، یہ سب پسلیاں ہیں، یہ اوپر والی پسلی اور ٹیڑھی ہوتی ہے۔ پسلی یہ ہے، جب آپ اس کو اگر نکالیں گے تو انسان کی ہو یا کسی کی، ایسے نکلے گی، ایسے، یہ پسلی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اوپر والی پسلی تو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور عورت اوپر والی پسلی ہی سے پیدا ہوئی ہے۔ عورت اوپر والی پسلی سے پیدا، یعنی اشارہ کیا کہ وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، یہ پسلی ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر اس پسلی کو تم سیدھا کرنا چاہو گے، یہ پسلی ہے، اب اس کو آپ سیدھا کرنا چاہو گے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایسے کرو گے، ایسے اتنی ہوگی بس، اور زیادہ سیدھی کی یہاں تک کرا تو ٹوٹ جائے گی، وہ سیدھی ہوگی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اس کو توڑ دو گے، یعنی عورت کو اگر سدھارنے کی کوشش کی تو بگڑ جائے گی۔ مطلب سمجھ رہے ہو اللہ کے رسول کا کتنا صاف ہے؟ عورت پسلی سے پیدا، اور پسلی کو اگر سیدھا کرو گے تو سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، اگر تم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی توڑ دو گے۔ وَإِن تَرَكَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، پھر وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ دونوں باتیں کہہ دی، دونوں باتیں کہہ دی، اگر سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے؟ عورت پسلی کی مانند ٹیڑھی ہے، اس کے ٹیڑھے پن کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا، تمہیں سہنا پڑے گا۔ تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق لے لینا گوارا کر لے گی لیکن سدھرے گی نہیں۔ عورتیں گالی تو نہیں دے رہی ہوں گی؟ میں ماں بہنوں تھوڑی معاف کر دینا، تمہاری مطلب کی بات کہہ رہا ہوں۔ مردوں کو اس بات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو اس بات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا
کچھ کمی اس طریقے کی عورت، اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے ٹیڑھی رہنے دو، سمجھوتا کرو۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر، تو دروازے پر ابھی دستک دینے ہی والا تھا تو سن رہا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، تو اس نے کان لگا کر سنا تو کیا سنتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی عمر پہ برس رہی ہیں، ویسا کرتے صبح چلے جاتے شام تک گھر میں کھانا پکنا کون لائے، کون دیکھے گا، کیا ہے، اور عمر چپ چاپ سن رہے ہیں۔ اس نے کہا لو، ہم تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آئے، یہ تو اپنی بیوی کے آگے سر جھکائے بیٹھے، یہ ہمارا کیا علاج کریں گے۔ جانے لگا وہ، جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر فاروق اپنی بیوی کی سخت سننے کے بعد نکل گئے، تو دیکھا کہ وہ جا رہا، کہا اے ادھر آؤ ادھر آؤ، تم تو میرے پاس آئے تھے۔ کہا جی، کہ بولو کیا کام ہے، کہا کچھ نہیں ہے میں جا رہا ہوں۔ کہہ رہے کام بتاؤ، کسی کام سے آئے تھے نا؟ آیا تھا لیکن وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ آپ کی طاقت سے دور جا چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں امیر المومنین ہوں، بتاؤ نا کیا کام ہے۔ کہا کچھ نہیں، آپ کر ہی نہیں پائیں گے۔ ارے بتاتا کیوں نہیں، پہلے سے کہہ رہا کہ کر نہیں پائیں گے۔ کہا میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ وہ ہمیں سخت سست کہتی ہے، الٹا سیدھا بولتی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے شکایت کروں، یہاں آتا ہوں تو سن رہا ہوں کہ آپ کی بیوی خود آپ کو سخت سست کہہ رہی ہے، آپ گردن ڈالے بیٹھے ہیں، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے۔ جو آدمی اپنی بیوی کی سن رہا ہو اور اس کے آگے کچھ نہیں بول رہا ہو تو وہ میرا کیا علاج کرے گا۔ حضرت عمر فاروق نے یہی حدیث سنائی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے عورت پسلی سے پیدا ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی۔ ارے یار عورتیں اتنا کام کرتی ہیں، اگر تھوڑا سا برداشت کر لو، تھوڑی سی ڈانٹ تو کیا ہوا؟ یہ بتاؤ کھانا بنانا عورت کا حق ہے؟ کہا نہیں، کہا وہ بنا دیتی ہے۔ روٹی پکانا عورت کا حق ہے؟ کہا نہیں، لیکن وہ پکا دیتی ہے۔ بچہ پیدا کر کے دودھ پلانا عورت کا حق نہیں ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہیں سے بھی دودھ پلوائے، لیکن وہ پلا دیتی ہیں۔ بچہ پیشاب و پائخانہ اور لیٹرین کر لے تو بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو صاف کرے، کیونکہ بچہ باپ کا ہے۔ لیٹرین پیشاب پائخانہ اس کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری باپ کی ہے، لیکن وہ کر دیتی ہے۔ یار ہمارے لیے جب اللہ نے اس کے دل میں اتنی رحمت ڈال دی ہے، وہ ہمارے کام بھی کر رہی ہے، کھانا بنا دیتی ہے، روٹی بنا دیتی ہے، گھر مکان صاف کر دیتی ہے، بچوں کو نہلا دھلا دیتی ہے، اس کو دودھ پلا دیتی ہے۔ اگر دو چار ڈانٹ ہم سن لیں تو کیا چلا جا رہا ہے تمہارا؟ گھر بناؤ، بہتر اسی میں ہے کہ گھر بنا کے چلو۔ کہا اچھا، میں تو یہ بتاؤں گا ہی نہیں اپنی بیوی کو، اگر یہ بتا دیا تو آج کے بعد روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی، کھانا ہم ہی کو پکانا پڑے گا۔ وہ چلو ٹھیک ہے چل گیا۔ تو میرے بھائیوں، عورتوں کی ذمہ داری کو ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کا حل بتایا کہ یہ فطرت ہے عورت کی، اور ایک میں نہیں سب میں پائی جاتی ہے۔ پوری زندگی آپ اس کو عیش و آرام دیں، ایک مرتبہ اگر کبھی آپ کو جو پہلے مہینے کی تنخواہ ملی اور اس کے خواہش کے مطابق سامان نہیں آیا، تمہارے گھر میں جب سے آئی ہوں ایسی تو رہتی ہوں، کب تم نے کیا ہمارا خیال؟ جب رات میں ملنے آنا ہوتا تو شوق سے چلے گا، آپ کو سنا ڈالیں گی دنیا بھر کی تمام باتیں۔ یہ ہوتی ہے عورت کی فطرت ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ پسلی سے پیدا ہے۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے باپ کہتے ہیں کہ سأل رجل، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما حق الزوجہ، میری بیوی کے میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ یہ تین چار چیزیں عورتوں کے بارے میں بتائی۔ تم بیوی کا حق پوچھتے ہو کیا ہے؟ سنو، پہلا حق یہ ہے کہ تطعمها اذا طعمت، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وتكسوها اذا اكتسيت، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جینس پہنو بیوی کو بھی جینس پہناؤ، مطلب جس کوالٹی کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی کوالٹی کا کپڑا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ جو تم کھا رہے ہو وہ بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہن رہے ہو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اور تیسرا حق بیوی کا یہ ولا تضرب الوجه، تم اس کے چہرے پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔
کبھی کبھی غلطیاں کر جائیں یا تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلا لیں تو ان کے چہرے پر مت مارنا. چہرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری جگہوں پہ جتنا چاہو مارو، نہیں. ہاں اگر وہ دوسرے کو بستر پہ بلا رہی ہیں تب مار سکتے ہو، وہ بھی چہرے کو چھوڑ کر دوسری جگہ، اور وہ بھی ہلکی مار. 3 چیزیں. ولا تقبح، اور چوتھا حق بیوی کا یہ ہے کہ تم اس کو برا بھلا نہیں کہو، اس کو الٹا سیدھا نہیں بولو گے. تیرے باپ نے کیا دے دیا، چلی آئی چڑیل بن کے بھٹ. اس کے خاندان کو برا کہو، اس کے گھر والوں کو برا کہو، اس کو برا بھلا کہو، نہیں. ولا تقبح، اس کو برا بھلا مت کہو. اور میاں بیوی میں تکرار ہو ہی جاتی ہے، کبھی کبھی لڑائی جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں. فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کو الگ بھی کرنا پڑے، اپنی بیوی کو دور کرنا پڑے اپنے سے، تو ولا تہجر الا فی البیت، تو گھر سے باہر مت نکالنا. تم اپنا بستر الگ کر دینا لیکن اپنی بیوی کو رکھنا اپنے گھر ہی میں. بھلے ہی بستر الگ کر لینا، کمرہ بدل لینا، لیکن اپنے گھر سے تم اس کو باہر مت نکالنا، اپنے گھر سے اس کو دور مت کرنا. کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہی ہے، ادھر میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد دونوں پھر ایک دوسرے سے مل ہی جائیں گے، کیونکہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور بنا ایک دوسرے کے کوئی رہ نہیں سکتا ہے. یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے. اس لیے فرمایا کہ ولا تہجر الا فی البیت، اس کو گھر سے باہر مت نکالنا. اگر الگ بھی کرنا پڑے، چھوڑنا پڑے تو گھر ہی میں اس کو چھوڑنا. یہ ذمہ داری ہے. تو یہ عورتوں کے تعلق سے کہا ہے. اور 5ویں چیز آخری کہ ہم تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ رہے ہیں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. یہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو میرے بھائیو. قرآن جو پڑھے گا وہ حدیث اپنے آپ پڑھے گا. قرآن پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ حدیث نہ پڑھے. قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ، سارے مردے تمہارے اوپر حرام ہیں. تو کیا آپ مچھلی بھی چھوڑ دو گے؟ کیا آپ ٹڈی بھی چھوڑ دو گے؟ نہیں. یہ آپ کو حدیث بتائے گی کہ سارے مردے حرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی اور ٹڈی 2 مردے حلال بھی کیے ہیں. اللہ نے کہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، سب خون تمہارے اوپر حرام ہے. تو کیا سارا خون حرام ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الکبد والطحال، کلیجی اور تلی، یہ 2 چیزیں تمہارے لیے جانور کی حلال ہے. کلیجی بھی خون ہوتا ہے اور تلی بھی خون ہوتا ہے. تو قرآن جب پڑھو گے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پڑھو گے ہی. یعنی قرآن و حدیث دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. ان دونوں کو چھوڑا برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. کہ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا. لیکن اتنی دعا کافی نہیں ہے، اس کو آگے یہ بھی کہنا چاہیے کہ جب بھی اس کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار تو آخری عمر پر ہے. بخاری شریف کے اندر اس صحابی کا ایک واقعہ آج بھی موجود ہے جو بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے. جنگ احد کے اندر حدیث کی کتاب تو یہ بھی کہتی ہے کہ سب سے پہلا تیر انہوں نے ہی چلایا، کافروں میں وہی گھسے، صفوں کو کافروں کی انہوں نے ہی چیر دیا. بہت بہادری سے لڑے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول دیکھو کتنی اچھی طریقے سے یہ لڑ رہے ہیں، کتنی بہادری سے جنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہے، یہ تو جنتی ہیں. کتنی ہمت سے اکیلا آدمی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں لیکن ہے تو جہنمی. اس جملے پر غور کیجیے. وہ صحابی جنہوں نے ایک وقت کی نماز نہ چھوڑی ہو، وہ صحابی جو تہجد کی نماز بھی پڑھتے رہے ہوں، وہ صحابی جنہوں نے فجر کی نماز کی پہلی تکبیر نہ چھوڑی ہو اور جنگ میں لڑ رہے ہیں، بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لڑ رہے تو کیا ہوا، ہیں تو جہنمی. جس صحابی نے یہ دیکھا سنا تو وہ تجسس کرنے لگے. دیکھیں اللہ کے رسول اتنے اچھے صحابی کو جہنمی کہہ رہے ہیں، بات کیا ہے. اس کا پیچھا کیا، آگے بڑھے،
چپکے سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر اتنا محنت کرنے والا اور جنگ میں لڑنے والا یہ جہنمی کیسے ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ زخموں سے چور ہو گئے، تیر لگے ہوئے ہیں ان کے سینے میں، زخمی پڑے ہیں، اور جب زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے، اس کا درد برداشت نہیں کر سکے، تو انہوں نے تلوار کو زمین پہ گاڑا اور اپنا سینہ اس تلوار کے اوپر رکھ کر اپنا وزن اس کے اوپر ڈال کر خودکشی کر لی۔ یہ صحابی جب اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ اس صحابی نے خودکشی کر لی تو لوٹ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ۔ اللہ کے نبی نے کہا ارے تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو، تم تو پہلے ہی سے اسلام لائے ہو، پھر آج اچانک کلمہ پڑھنے کی ضرورت؟ کہا اللہ کے رسول ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جس کو جہنمی کہا میں نے آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ زندگی بھر نیک عمل کرنے والے، زندگی بھر نماز پڑھنے والا، زندگی بھر تہجد پڑھنے والا، زندگی بھر فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والا، جہاد میں آگے آگے رہنے والا، لیکن آخری عمل ایسا کر گیا جو درد و تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اپنی تلوار سے اپنے سینے کو رکھ کر سینے کا بوجھ ڈال کر خودکشی کر لیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہے تو جہنمی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ زندگی بھر عمل کرنے کے باوجود کوئی ضروری نہیں کہ ہم اور آپ جنت میں چلے جائیں، پتہ نہیں آخری عمل ہمارا کون سا۔ انما الاعمال بالخواتیم، آخری عمر پر ہوتا ہے دار و مدار، آخری عمل پر۔ اسی لیے جب کہو کہ اللہ ہم میں اسلام پر زندہ رکھے تو یہ بھی کہو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرتے وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کے اندر کتنا داخل ہے، کیا وہ پورا ہے، کتنے % ہے۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب چیز اس کی نظر میں اسلام ہو۔ اگر کسی چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہے تو اپنی محبوب چیز کی وہ قربانی نہ دے، دوسری چیز کی قربانی دے دے۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو، لیکن کسی ایک چیز کی ضرورت قربانی دینا پڑ رہی ہے تو ایسے موقع پر آپ چھوٹی چیز کی قربانی دے دیں، بڑی چیز کی قربانی نہ دیں۔ مثلاً ایک چاقو ہے، آپ اس سے چھری چاقو اس سے سبزی کاٹتے ہیں، آلو کاٹتے ہیں، کدو کاٹتے ہیں، بیگن کاٹتے ہیں، سبزی کاٹنے کے استعمال کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، ضروری چیز ہے، رکھیں گے آپ۔ لیکن گھر میں آپ کی ایک سونے کی اینٹ بھی ہے، کیا آپ جتنی حفاظت سونے کی اینٹ کی کرتے ہیں کیا اتنی ہی حفاظت آپ چاقو کی بھی کرتے ہیں؟ نہیں۔ چاقو کچن میں جہاں چاہا ڈال دیا پڑا ہے، لیکن اگر سونے کا کوئی بسکٹ آپ کے پاس رکھا ہے 50 گرام کا 100 گرام کا، آپ اس کو جہاں مرضی ہوگی وہاں نہیں ڈال سکتے، جہاں چاہیں گے وہاں نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ اسے آپ اپنے گھر کے کسی سرکشت روم میں، اور اس سرکشت روم کے اندر بھی سرکشت الماری میں، اس الماری کے اندر بھی سرکشت کسی باکس میں آپ اس سونے کے بسکٹ کو آپ رکھیں گے، سونے کی اینٹ کو آپ رکھیں گے۔ کیوں؟ ضرورت تو آپ کو چاقو کی بھی ہے،
ضرورت آپ کو سونے کے اس بسکٹ کی بھی ہے، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو، لیکن حفاظت آپ سونے کے بسکٹ کی جتنی زیادہ کریں گے اتنی اس کی نہیں کریں گے، چاقو کی۔ یہی چیز ہونی چاہیے۔ دنیا زندگی جینے کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کے لیے کمانا اور محنت کرنا بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ہمیں، ان کے مستقبل کے لیے ہمیں محنت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اسلام کی حفاظت بھی کرنا آپ کو ضروری ہے۔ یہاں پر آپ کی نظر میں جو اسلام کی محبت ہونی چاہیے اتنی محبت اپنے بیوی اور بچوں کی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی ایک کی قربانی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو بیوی اور بچوں کی دے دی جائے، لیکن اسلام کی نہ دی جائے۔ فرض کر لیجئے کھیتی باڑی والے آپ انسان ہیں، آپ نے اپنے کھیت میں ہل چلایا، دھان بویا، اور وہاں سے لوٹ کر آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، محنت کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو خیال آیا کہ میرے 5 روپے کا قلم، 5 روپے کا پین میرا کھیت میں گر گیا ہے۔ آپ گھر نہیں جاتے ہیں، وہیں سے مڑتے ہیں، 5 روپے کا پین کھیت میں لینے کے لیے جا رہے ہیں کہ کہیں چھوٹ گیا، کہیں ہم بھول گئے، کہیں گر گیا ہے۔ آپ اپنے کھیت کی طرف جا رہے ہیں، گھر نہیں گئے، وہیں سے لوٹتے ہیں اور کھیت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کھیت میں بھی جانے سے پہلے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کا ایک بکرا ہے جو 5000 کا ہے، وہ محلے کے کنویں میں گر گیا ہے، جلدی جاؤ، اس کی جان بچا سکتے ہو اور اس کو جلدی سے کنویں سے نکالو۔ تو اب یقیناً آپ 5 روپے کا پین اٹھانے نہیں جائیں گے، آپ 5 روپے کے پین کی قربانی دے دیں گے اور 5000 روپے کا بکرا آپ اس کی حفاظت کے لیے اور سرکشا کے لیے آپ بڑھ جائیں گے اور اس کنویں سے اپنے بکرے کو کھینچنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بچ جائے، جہاں تک ممکن ہوگا اپنی پوری طاقت لگا دیں گے اس کو بچانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے، وہ 5 کا ہے، یہ 5000 کا ہے، پین 5 روپے کا ہے، 50 روپے کا ہے، اور ایک بکرا 5000 کا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ قیمتی چیز کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے چھوٹا نقصان اگر ہو رہا ہے تو ہو جانے دیں گے۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام چاہتا ہی یہ ہے، وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میری حفاظت اتنی ہو کہ میری حفاظت کے لیے اگر چھوٹی چیزوں کی قربانی دینا پڑے تو آپ دے دیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا وہ دور یاد کرو جن کی حکومت فرانس اور جاپان سب کو شامل تھی، پورے سندھ کے علاقے کو گھیرے ہوئے تھی، اتنی بڑی، اتنے بڑے ملک کا مالک، لیکن رات کے اندھیرے میں اپنی لونڈی، اپنی خادمہ، کام کرنے والی کو دیکھتا ہے کہ وہ دودھ کا ایک پیالہ لے کر چلی آ رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا دودھ ہے۔ کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے لائی ہوں۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی، اپنی مالکن کے لیے لائی ہوں۔ 5-6 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، جب تک ماں کچھ کھائے گی نہیں بچہ زندہ کیسے رہے گا؟ اگر اس کو کچھ ملے گا نہیں تو بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ کا پیالہ چھین لیا۔ ان کی بیوی کہتی ہے میرے پیارے شوہر، میرا خیال مت کیجئے، کم سے کم اس بچے کا جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے اس بچے کا خیال کر لیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا نہیں، یہ دودھ میرا نہیں ہے، بیت المال سے لایا گیا ہے، سارے مسلمانوں سے اس کی اجازت لینا پڑے گی، ان کی اجازت لیے بغیر یہ دودھ تمہارے لیے حرام ہوگا۔ بیوی نے کہا جب تنخواہ ملے تو بعد میں جمع کر دینا اتنا دودھ، ابھی اگر مجھے یہ دودھ نہیں ملا تو یہ آپ کی امانت جو میرے پیٹ میں پل رہی ہے، یہ بچہ کہیں گر نہ جائے، مر نہ جائے۔
عمر ابن عبدالعزیز دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں میری بیوی اپنے اس پیٹ کے بچے کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، میرا یہ میسج دے دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام کا ایک پیالہ دودھ اگر اس کو دے دیا جائے، تمہیں پلا دیا جائے، اور اس سے اگر یہ میرے بیٹے کی زندگی بچ رہی ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو مر رہا ہے، اگر حرام کا ایک پیالہ دودھ پینے سے میرے بیٹے کی زندگی بچ رہی ہے تو اپنے پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، بیٹا اگر تو مرتا ہے تو مر جا، تیرا مر جانا گوارا ہے، لیکن بیت المال سے ایک پیالہ دودھ لینا اور حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا گوارا نہیں ہے۔ اپنی اولاد کا مر جانا گوارا کر لیا، لیکن اسلام کے اصول کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے اسلام سے محبت۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے نارائن پور والو، اسلام کے اندر ہم پورے کے پورے داخل ہیں؟ ایک پیالہ دودھ اس عورت کو، اس بیوی کو نہیں پلا رہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور معلوم ہے کہ اگر نہیں ایک دو دن اور بھوکی رہ گئی میری بیوی تو بچہ مر جائے گا، معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں پلا رہے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ غور کریں، ہم نظریں ڈالیں ان چیزوں پر، کتنا پرسنٹ اسلام اور ایمان ہمارے اندر ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، جب ایمان کسی کے اندر گھس جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے کہ طاقت کیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک پولیس والا، ایک معمولی تھانے دار کسی چوکی کا آپ کے معظم پور میں آتا ہے، اکیلے آتا ہے، پورا گاؤں ایک طرف، وہ اکیلے ایک طرف، اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل نہیں ہے، کوئی بندوق نہیں ہے، اور وہ آ کر گاؤں میں کوہرام مچا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے، الٹا سیدھا بھی بول رہا ہے، جبکہ وہ اکیلا ہے اور ہم بھیگی بلی بن کر اس کی ڈانٹ اور پھٹکار کو سن رہے ہیں۔ وہ نہتا ہے لیکن پھر بھی ہم سن رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ اکیلا تھانے دار پورے محلے پر اپنی تھانے داری کیوں چلا رہا ہے؟ پورے گاؤں پر بھاری کیوں ہے؟ کیوں وہ سب کو للکار رہا ہے؟ کیوں اکیلا وہ سب کے اوپر بھاری ہے؟ اس کو پورے گاؤں کا ڈر کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ کیونکہ اس تھانے دار کو معلوم ہے کہ وہ سرکاری ڈیوٹی پر ہے اور اس کے پاس سرکار کی طاقت ہے۔ اس سرکاری طاقت نے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ وہ اکیلے تنہا ہو کر پورے گاؤں سے لڑ رہا ہے، پورے گاؤں کو ڈانٹ رہا ہے، پورے گاؤں کو پھٹکار رہا ہے۔ ایک مومن کی